علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل کو بھی یاد کیجیے، یہ سب سے بڑے صابر لوگوں میں سے تھے۔ ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور یقیناً یہ سب کے سب نیکوکار بندے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 85 اور آیت نمبر 86 85 اور 86 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ترجمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ان دو آیتوں کے اندر 3 نبیوں کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بہت ہی مختصر انداز میں کہ یہ ایسے اللہ کے نیک بندے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام نازل فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور خیر سے نوازا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ سامعین کرام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً لوگ جانتے ہیں، جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے فرزند اور ذبیح اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ان کو ذبح ہونے کا مقام حاصل ہے۔ اللہ نے ان کو بچایا اور ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈھے کو عطا کیا، اور اسی دن سے قربانی کا جو عبادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کے لوگوں میں جاری فرما دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام یہ عرب حجاز کے مورث اعلیٰ ہیں، یعنی عرب اور حجاز کا جو علاقہ ہے، اور خاص طور سے جو مکہ کا علاقہ ہے، اور وہاں پر جو لوگوں کا بس و باس ہوا، وہاں پر لوگوں نے جو بسنا شروع کیا، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ کے بعد جب یہ دونوں وہاں پر جا کر کے بسے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، پھر وہاں پر قبیلہ بنو جرہم آ کر کے آباد ہوئے۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ حجاز اور بنو جرہم کے یہ مورث اعلیٰ ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سامعین کرام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی دونوں بنایا۔ اسی قرآن کریم میں سورہ مریم میں آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ رسولاً نبیّا، یعنی رسول بھی بتایا اور نبی بھی بتایا۔ جبکہ ان کے ذکر خیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن وہاں پر کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صرف نبی کہا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسی صورت کے اندر سیدنا یعقوب اور اسحاق اور یعقوب دونوں کا ذکر کیا، اور وہاں پر صرف نبی کہا، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بھی بنا کر کے بھیجا اور نبی بھی بنا کر کے بھیجا۔ سامعین کرام، جو رسول ہوتے ہیں ان کو مستقل شریعت دی جاتی ہے اور وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لہذا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ بنو جرہم کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا۔ یہ وہی رسول اور نبی ہیں جن کے نسل سے ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بنو اسماعیل سے۔ سامعین کرام، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، یہ یقیناً صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد ابراہیم کو خواب میں دکھلایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ آ کر کے بیٹے کے سامنے بات رکھی تو کہا کہ آپ کو جو رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ذبح کرنے کا جو مرحلہ تھا انتہائی کربناک اور دردناک، آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیان کرنے والوں نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو سننے والوں نے کبھی ایسا منظر سنا نہیں اور نہ سن پائیں گے قیامت تک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر صبر کیا۔ اس لیے ان کے بارے میں اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر کیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سیدنا ادریس علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور نوح علیہ السلام سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بابل میں مبعوث کیا۔ بابل شہر ہے، وہاں مبعوث کیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام یہ
علم ہندسہ یعنی جو 1 2 3 ہوتا ہے نا، علم ہندسہ اس کے ماہر تھے، علم حساب کے ماہر تھے، علم نجوم یعنی اسٹرونومر بھی تھے وہ۔ سامعین کرام، سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہی کپڑا سینے کا فن ایجاد ہوا، ناپ تول کی جو چیزیں ہیں جیسے ترازو وغیرہ انہی کے زمانے میں ایجاد ہوئی۔ یہ جو لڑنے کے لیے جنگی اسلحہ ہوتے ہیں یہ بھی سیدنا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایجاد کیا گیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر جو بات آتی ہے، تاریخ کے اندر جو بات آتی ہے وہ یہ کہ وہ بڑے ہی بلند پایا خطیب تھے۔ جب وہ بیان دیتے تھے تو ان کے بیان سے لوگ مسحور ہو جایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ہرمس الحرامسہ کے لقب سے بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے قوم کے اندر بابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ شروع کی تو قوم کے لوگ مخالف ہو گئے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کیا، ملک شام میں آئے، وہاں پر لوگوں کے درمیان تبلیغ کیا تو الحمدللہ وہاں پر بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو چوتھے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی۔ اس میں جو تیسرے نمبر پر جو نبی ہے جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے وہ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام۔ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کتاب و سنت میں بہت کم ملتا ہے، تاریخ میں بھی بہت کم ملتا ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں تھے اس کے بارے میں بھی اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد توقف کیا، ان کو نبی نہیں کہا، خاموشی اختیار کیا۔ اس طرح سے بہت سارے دوسرے اہل علم نے بھی ان کا ذکر خیر کرنے کے بعد خاموشی اختیار کیا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوط دلیل کی روشنی میں کہا کہ نہیں، یہ رسول ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر رسولوں کے بیچ میں کیا ہے۔ جہاں پر رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر کیا اللہ نے، جہاں پر رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہیں پر سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، کیونکہ نبیوں کے بیچ میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ الیسع علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، الیسع علیہ السلام کے خلیفہ، اور ان کا جو لقب تھا وہ ذوالکفل تھا یعنی نصیب والا، لیکن ان کا اصل نام بشیر بن ایوب۔ یہ ملک شام کے اندر نبی بنے، اور وہاں پر جو اس وقت کا بادشاہ عمالقہ سے تھا، بہت ہی ظالم، پورے بنی اسرائیل کو اپنے پنجے میں لیے ہوئے تھے لوگ۔ سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے آزاد کرایا، اور بادشاہ وقت بھی مسلمان ہوا، بعد میں حکومت ان کے سپرد کی، اور بہت سارے اسلام لانے والے اس وقت بھی ہوئے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان تینوں برگزیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل من الصابرین، یہ سب کے صبر بڑے ہی صبر کرنے والے تھے۔ یعنی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کو انجام دینا ہو اس وقت بھی صبر کرتے تھے، نفس کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا ذکر ہو اور معاملہ ہو اس وقت بھی صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لوگ قربانی دیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں ڈالا اس وقت بھی ان لوگوں نے صبر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی نیکوکار بندے ہیں ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیات رکھی تھی اس میں سے ایک خصوصیت صبر، لہذا صبر کو ہمیشہ اپنے دامن کے ساتھ بالکل باندھ کر کے رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان تمام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ سب کے سب نیکوکار تھے۔ دونوں آیتوں کے اندر جو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک لوگوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا ہے، لہذا ہم لوگوں کو بھی صبر کے رستے پر چلنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت میں شامل فرماتے ہیں۔ ابھی آگے اور نبیوں کا تذکرہ ہے جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا